کہ نہیں یہاں پہ کوئی مسنگ لنکس ہیں اور یہ پورا ثابت نہیں ہوتا، پھر تو آپ کے اوپر بہت بڑے لوگوں کا اعتماد ہو جائے گا. لائیو پریس کانفرنس میں میں نے 3 بار ریکویسٹ کی ہے 2 ڈفرنٹ پروگرامز میں چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ وہ اس کا سومو موٹو نہیں لیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس سومو موٹو اس چیز کا لیتے ہیں جو ایک فنڈامنٹل رائٹ کو نگیٹ کرتا ہے. یہاں پہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ نہیں نگیٹ ہوا، یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میری بات سن کے اس پہ میرے خلاف فیصلہ کر دیا گیا. آپ کی بات سنی تو گئی کسی عدالت میں، یہ تو آپ کو خود عدالت میں جانا پڑے گا. ویل اب بھی تو پھر میں پہلے جو آربیٹریشن کا ہے مسئلہ اپنا وہ دیکھوں گا، اور دیکھیں سزا میں اس کی ڈو یو ریئلی تھنک کہ آربیٹریشن میں آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا؟ میری اپیل وہاں پہ سینٹینس ریڈکشن کی ہے، میری اپیل یہ نہیں ہے کنوکشن کے اگینسٹ. کنوکشن کے لیے اس کا مطلب آپ مان رہے ہیں کہ کنوکشن صحیح ہوئی ہے؟ نہیں، میں مانوں یا نہ مانوں میرے پاس چوائس نہیں ہے. صرف ایک انٹرنیشنل کورٹ ہے اور 2 وجوہات ہے جس کی وجہ سے میں ادھر نہیں جا رہا. انٹرنیشنل کورٹ کی جو کیو ہے اس میں اگر میرا کیس لگتا ہے تو میری 39 منتھس کے بعد باری آتی ہے. ٹھیک ہے، فرسٹلی. سیکنڈلی مجھے اراؤنڈ 100,000 پاؤنڈز کی ضرورت ہے وہاں پہ اپنی پہلی ہیئرنگ جو ہے اس کو سٹیج کرنے کے لیے. دونوں چیزیں میرے پاس نہیں ہیں. مظہر مجید کا نمبر تو ہے اس کا نمبر اگر وہ چل رہا ہو تو پھر اس کو کافی باتیں ہیں سنانے کے لیے. بہرحال ابھی تو وہ پریزن میں ہوگا یا آئی ڈونٹ نو ویئر ایور ہی مائٹ بی. میں چلیں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کرتا ہوں تھوڑا سا. سلمان بٹ ہمارے ساتھ ہیں. جب میں بریک کے بعد آؤں گا تو سلمان بٹ سے پوچھیں گے کہ ان کے مظہر مجید سے کبھی بھی تعلقات رہے ہیں یا یہ اس کو بھی ڈینائی کرتے ہیں، جبکہ وہاب ریاض کی تو جیب سے پیسے نکلے اور سلمان بٹ کا تعلق بھی رہا. آل آف دیٹ آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور آپ سلمان بٹ صاحب کی باتیں سن رہے تھے. سلمان، میں بریک پہ جانے سے پہلے جو بات کمپلیٹ نہیں کی وہ یہ ہے کہ اس جوری میں 5 ایسی خواتین تھیں جن کی عمر 50 سال یا اس سے زیادہ تھی. کسی نے فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں کھیلی ہوئی تھی. تو یہ آپ کے وکیل نے پوائنٹ کیوں نہیں ریز کیا؟ کیونکہ میں نے بھی جب اس سے بات کی تھی تو میں نے اس سے پوچھا تھا، میں نے کہا بھائی کوئی فاسٹ بالر آیا ہے وہاں پہ ایز این ایکسپرٹ، یا کوئی بیٹسمین آیا ہے، کوئی کرکٹر آیا ہے جس نے کہا کہ ڈیلیبریٹ نو بال ہے؟ یہ بات میں نے بھی ان سے کی تھی، ویری فرسٹ ڈے ہی کی تھی. اس کا جواب مجھے یہ ملا تھا کہ یہ انگلینڈ کے لا کے مطابق جب بھی کوئی کرمنل کیس ہوتا ہے تو وہ کوئی ایک مخصوص علاقہ ہوتا ہے جس کی ٹرن آتی ہے تو وہاں پہ لوگوں کو وہ جو ہے بائے یہ جس طرح جوری جو بناتے ہیں وہ ان کے نام لکھتے ہیں پیپرز کے اوپر اور اسے مکس کر کے پھر اس طرح. بٹ ایویڈنس کے لیے تو آپ بلائیں گے نا ایز این ایکسپرٹ، آپ جوری میں نہیں بلا رہے. لیکن کوئی بھی نہیں تھا. نہیں تو آپ کا وکیل ڈیمانڈ کر سکتا تھا. وہ کہتا ہے کہ بائی لا ہم نہیں کر سکتے. نہیں تو آپ جوری کے اوپر، آپ اس کی کانسٹیٹوئنسی کے اوپر یا اس کی جو فارمیشن ہے اس کے اوپر آبجیکشن کر سکتے تھے. نہیں کر سکتے. بالکل کر سکتے ہیں. وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے بیرسٹر سے اپنے بات کی، اپنا جو کیو سی ہے اس سے بات کی. فری تو نہیں کام کر رہا تھا آپ کے لیے؟ جی مفت تو نہیں کام کر رہا تھا؟ کیونکہ مجھے یہ دل کو نہیں لگ رہی بات. آپ کسی سے کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اور بڑے کیسز میں امریکہ وغیرہ میں جب جوری کے اوپر آبجیکشن کی جاتی ہے تو وہ ممبرز کو ریپلیس کیا جاتا ہے. جی وہ آبجیکشن اس کی بھی ایک کچھ پرٹیکولرز ہیں، ان پوائنٹس کے اندر اگر وہ جوری کے اوپر آبجیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن ناٹ اس لیے نہیں کر سکتے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ کوئی کیونکہ یہ کیس انہوں نے فراڈ کا بنایا ہوا تھا. ریمبر اٹس ناٹ اے سپورٹنگ کیس، تو ان کے لیے وہی لا چل رہا تھا. یہ مجھے ڈاکیومنٹس دیے ہیں جی ابھی. یہ سلمان آپ نے دیے ڈاکیومنٹس؟ بالکل میں نے دیے. آپ نے دیے مجھے؟ بالکل. اب یہ پوری تفصیل ہے آپ کے مطابق کہ جو محمد عامر کے فونز کی ہے. بالکل. اس میں تو ویسٹرن یونین کے نمبرز، اکاؤنٹ نمبرز، یہ سب کچھ دیا ہوا ہے. ان کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ جب آپ کسی کو اکاؤنٹ نمبر دیتے ہیں، جیسے آپ پہلا ٹیکس دیکھ رہے ہیں بینک الفلاح کا اکاؤنٹ ہے، تو وہ آپ بینک اکاؤنٹ میں جو ہے پیسے آ ہی سکتے ہیں، وہاں سے نکل تو نہیں سکتے نا. وہ ایز آئی ڈی یا اس پہ کوئی ایڈریس تو نہیں لکھا ہوتا، اور دیا بھی بکی کو ہے. تو اب اس کا کیا مطلب ہے جی؟ بینک اکاؤنٹ دیا ہوا ہے تو لازمی کوئی چیز ڈن کی ہوگی جس کے عوض انہیں کچھ پیسے ملنے ہوں گے. بینک اکاؤنٹ دینے سے تو سوائے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آئے اس کے علاوہ اور تو کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. اچھا، یاد ہے آپ کو کہ 1-2 دفعہ ہماری ملاقات ہوئی؟ بالکل. اس سے بہت پہلے. اس میں کافی سینئر کرکٹرز وغیرہ سے بھی بات کی جی. اور سب نے یہ کہا کہ مبشر یار اس میں تو ایویڈنس بہت ہے. تو ہر آدمی کو ایویڈنس نظر آ رہا تھا، آپ کو ابھی تک نہیں اس کی یعنی سمجھ آ رہی؟ نہیں، ایویڈنس ہے. میں بھی کب کہتا ہوں کہ نہیں ہے. اگر ایویڈنس نہ ہو تو گلٹی پلے کوئی کیوں لے گا؟ لیکن جس کے متعلق ہے اس کی بات کریں نا. یہ تو ایویڈنس بالکل ہے، لیکن جو ایویڈنس کے مطابق بات ہے وہ تو نہیں کرتے. مجھے کوئی ایویڈنس کا پیس دکھا دے، کوئی جتنا مرضی کو پرانا کرکٹر ہے، جو مرضی اس وقت کر رہا ہے، کسی آرگنائزیشن کا ہیڈ ہے، لا کے کوئی ٹیکسٹ، کوئی کال دکھا دے کہ سلمان بٹ نے عامر کو کہا اس طرح کرو، یا ان کی ڈیل میں کہیں پر بھی موجود ہوں.
چلیں کہنا کو آپ چھوڑ دیں, یہ نو بالز کی ڈیل میں میں کہیں پر بھی میرا فزیکل پریزنس یا فون پہ یا کوئی ٹیکسٹ کی میری پریزنس ہے, یا ان دونوں کی آپس کی بات میں بھی اگر کسی نے کہا ہو کہ سلمان تم سے کہے گا یا سلمان نے مجھے یہ کہا تھا ایسا کر دو, وہ بھی اگر ہو تب بھی میں ایکسیپٹ کر لیتا ہوں. بھائی میں تو آ کے آپ کا جواب دے رہا ہوں, پریس کانفرنس میں بات کر رہا ہوں, ہر ٹیلی ویژن کا اور ہر پبلک کو جواب دے رہا ہوں. کدھر ہے عامر, کدھر ہے وہ لوگ جنہوں نے کنوکٹ کیا؟ کیوں نہیں آ کے وہ بات کرتے؟ لائیں ایویڈنس دکھا دیں, میں چپ کر جاتا ہوں. میں تو سزا کاٹ کے آیا ہوں نا, کس طرح میں مان جاؤں ایک چیز کی نہیں ہے؟ تو عامر کو بٹھائیں, میں آپ کے ساتھ بیٹھوں, ادھر دوسری چیئر پہ بٹھائیں, یہ آپ ڈاکومنٹ پکڑیں, کر لیں سوال عامر سے بھی. کیوں نہیں آج تک اس نے کسی کو جواب دیا؟ بڑا ایزی ہوتا ہے کسی کو پیچھے سے بیک اینڈ سے بلیم کر لیا نا, گلٹی پلی کر کے یہ دیکھ کے کیا نا. اب یہ سمپل سی انگلش ہے, اس میں ایتھرٹن کے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جی سلمان نے مجھے کہا اور لائف میں ایک دفعہ میرے سے یہ غلطی ہوئی, وہ بھی کسی کے کہنے پہ ہوئی. یہ لاسٹ ٹیکسٹ آپ پڑھیں, ایک پاکستانی نمبر پہ ٹیکسٹ کر کے کہہ رہے کہ اب میرے جو میرے میسج اور فون کالز ہیں وہ ڈیلیٹ کر دو, مجھے یہاں پہ واپس کال مت کرنا کیونکہ پولیس میرا فون لے گئی ہے. تو بھائی اگر تم نے میرے کہنے پہ پولیس فون لگی ہے تو یہ ٹیکسٹ کیسے ہوا؟ یہ مظہر مجید کے بڑے بھائی اظہر مجید کے نمبر سے فون کیا, پاکستانی نمبر پہ, اور جس بندے نے کیا نہیں ہے کبھی یہ کام, اسے کائے کا ڈر ہے, وہ کیوں اپنے ٹیکسٹ اور وہ ڈیلیٹ کرا رہا ہے؟ اچھا, آپ ہوا یہ کہ مظہر مجید نے آپ کو کال کی اور نو بال کرنے کا یاد کرایا؟ مجھے نہیں, مجھے نہیں کال کی, عامر کو کی ہوئی ہے. اچھا, یہ جو آپ میڈن اوور کھیل میڈ ان اوور کا مجھے آفر کیا. آپ کہتے ہیں کہ آپ اسے ٹالتے رہے جی. ابھی کیسا ٹالنا ہے کہ آپ نے کسی کو بتایا بھی نہیں, نو بالز بھی ہو گئی, میڈن بھی نہیں ہوا, واٹس گوئنگ آن؟ دیکھیں جی, میڈن کی آفر تھی نا, اگر میں اس کو ٹال نہیں رہا تھا یا میرا مقصد تھا. اس دن آپ نے نہیں مانا نا. کس نے؟ آپ نے اس دن آپ نے وہ آفر نہیں مانی. اس سے تو یہ لگتا ہے کہ پہلے تو مانتے رہے ہیں. پہلے والی آفرز بھی موجود ہیں. سلمان, پرابلم یہ ہے کہ میں نے تو نہیں آپ کو آج تک کہا, میں تو آپ کو جانتا ہوں کہ جی آپ کو میڈن اوور کھیلیں تو یہ کرتے ہیں. تو ایک آدمی کی کیسے ہمت ہے, اس کی یعنی اتنی سوچ کیسے ہو گئی کہ وہ آپ کو یعنی ڈریسنگ روم میں یا ہوٹل میں آپ کو یہ میسج کر رہا ہے آن دا ڈے آف دا میچ؟ بشر بھائی, ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ آپ کی بات ہوئی ہے بامبے میں لوگوں سے اور یہ اتنے بڑے لیول پہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, تو ڈیفینیٹلی وداؤٹ اپروچ تو ایسی چیزیں نہیں ہوتی, بغیر بات کی کوئی آٹومیٹک انڈرسٹینڈنگ سے تو یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. تو آفرز جو اس فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں انہیں آتی ہیں تو یہ چیزیں سامنے آتی ہیں نا. مجھے آفر تھی, میں نے نہیں کیا. وہ سارے ایک نہیں, ایک تو میڈن اوور ریکارڈڈ کال ہے نا, بے شمار ٹیکسٹ میسج میں آفرز موجود ہیں جو میں نے آج تک نہیں کسی کا رپلائی بھی نہیں کیا, اور پریکٹیکلی کسی میچ میں بھی ایسا نہیں کیا جو بھی مجھے آفر تھی. تو میں تو کہتا ہوں کہ فیلئر ٹو رپورٹ ہے, لیکن میں نے نہ کبھی کی ہے فکسنگ, نہ کوئی میڈن اوور کھیلا ہے, نہ کسی قسم کا کوئی فکسنگ, جتنی بھی مجھے آفرز تھی کبھی آج تک نہیں کیا. اور اس کا سارا ایویڈنس موجود ہے, جو مجھے ٹیکسٹ آئے ہوئے ہیں وہ موجود ہے. میری طرف سے کبھی کوئی ٹیکسٹ نہیں گیا. 9,000 کی آپ کے سامنے فائل بھی ہے اور یہ کاغذ بھی پڑے ہوئے ہیں. اتنا لکی تو نہیں سلمان بٹ کہ 3 بندوں سے سارا کچھ کرا بھی گیا, خود بھی کر گیا, اور انہی دنوں کے سارے ٹیکسٹ نکلے, سب کا نکلا ہے اور میرا نہ نکلے. یہ تو میرا مطلب ہے, اس سے بڑی تو لک چل ہی نہیں سکتی کہ میرے 3 فون تھے ان کے پاس, تینوں میں سے انہوں نے نکالے, ایک بھی نہیں نکلا. ویسے 3 فون کی ضرورت کیا ہے؟ بالکل ضرورت ہوتی ہے. یہاں سے جب وہاں جاؤ, کیونکہ ہمارے جو ٹورز ہیں پاکستان کے تھے, پہلے سری لنکا گئے دبئی کے بعد, پھر وہاں سے انگلینڈ گئے, تو سری لنکا کی سم بھی تھی جو وہاں سے لی ہوئی تھی, پھر انگلینڈ گئے وہاں سے سم لی, پھر کئی دفعہ جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس پہ آفرز اچھی ہیں یا کال چیپ ہے تو وہ چینج کر لیتے ہیں. اس طرح سے میرے پاس 3 آفر کا لفظ صحیح نہیں ہے سر, یہ کال چیپر کا صحیح لفظ ہے. سلمان بٹ, ایک بریک کے بعد, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ سلمان بٹ کی باتیں سن رہے تھے. بائی دا وے, میں ایک بات آن ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں, یہ گرمی ہاپس اور لوڈ شیڈنگ جو ہے نا, اس نے بیڑا کر دیا ساروں کا. یعنی اس پہ کیا کریں. آن اے لائٹر نوٹ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے سارے سیاستدان کہتے ہیں کہ جیل کی دوستیاں بہت پکی ہوتی ہیں, تو آپ کی جیل میں کس کس سے دوستی ہوئی ہے؟ وہاں پہ کچھ پاکستانیز تھے اندر, کچھ انڈینز تھے, اور مجھے ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ ان لوگوں نے بہت ریسپیکٹ کی ہے, اور بڑے اچھے طریقے سے, جب بھی ظاہر ہے جو اندر تھے وہ نہیں, آپس میں وہی ملاقات ہونی تھی وہ, تو ان سب نے ہمیشہ, اس میں کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی تھے کافی زیادہ, انہوں نے کچھ مجھے بہت ساری اچھی چیزیں بتائیں, کچھ لوگوں کے بارے میں بتایا پڑھنے کو بھی, جنہوں نے پڑھا بھی, ان کو نیلسن منڈیلا کو پڑھا, محمد علی کی بک پڑھی, کیونکہ وہ لوگ اس سیناریو سے گزرے ہوئے تھے اور پھر انہوں نے لائف میں ایکسیل کیا تھا. تو کچھ اچھی مثالیں تھیں جن کو پڑھ کے
میں انسپائرڈ ہوں, میں ابھی تک محنت کر رہا ہوں, میں نے اپنی پریکٹس ٹریننگ نہیں چھوڑی, اور مجھے پوری ڈٹرمنیشن ہے کہ انشاءاللہ میں دوبارہ جو ہے پاکستان کے لیے کھیلوں گا. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن جیل میں آپ کا ٹائم ٹیبل کیا تھا؟ ٹائم ٹیبل سٹارٹنگ میں تو کچھ عرصہ یہ تھا کہ 23 آورز بیہائنڈ دا ڈور, کمرے میں بند رکھتے تھے. اس کے بعد جو ہے آپ نے کوئی بچے اغوا کیے تھے؟ یہ تو آپ کو جج صاحب بھی بتا سکتے ہیں, کیونکہ وہ جس پریزن میں ہم لوگ گئے تھے وہاں پہ ان کے مرڈرز, رابرز, ریپسٹ, ہر قسم کے لوگ تھے وہاں پہ, اور وہ ان کی ایک ایٹ ڈبل ایک ایٹ. آپ کے اوپر یہاں پہ آپ کو پتا ہے ٹیکسٹ میسیجز پہ ایک جوک بھی چلا تھا کہ جیل میں ایک قیدی کو پوچھا کہ تم ادھر کیوں, اس نے کہا جی میں نے 3 قتل کیے ہیں. دوسرے کو پوچھا تم کیوں, اس نے کہا جی میں نے 5 اغوا کیے ہیں. تیسرے کو پوچھا کہ تم کیوں, کہتے جی میں نے ایک 9 بال کرائی ہے. تو یہ بھی میسج چلے تھے. وہ کروائی والا ہوگا, کرائی تو نہیں میں نے. تو بہرحال یہ تو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں, پھر آپ کے ٹائم کے مطابق آپ کو لوگوں سے رسپانس ملتا ہے, اور آئی ڈونٹ بلیم, لوگوں کو جو دکھایا گیا اسی طرح. میں